كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال ربنا جل وعلا في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. محترم بھائیو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی عطا کیے وہ ہر لحاظ سے اس امت کے بہترین انسان تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ گواہی دی والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ شخص جو سچ لے کر آیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی. اس سے مراد تمام صحابہ کرام ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، فرما بردار ہیں. تو ان عظیم ہستیوں کا انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبات میں تذکرہ کروں گا. ان میں سے ایک ہستی جو اس امت میں بلکہ ساری اولاد آدم میں سے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، ان کا تذکرہ کروں گا، اور وہ ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ رب العالمین نے ان کو کئی ایک فضیلتوں سے نوازا ہے. جو سب سے بڑا ان کا فضیلت کا مقام ہے، شرف کا مقام ہے، وہ ان کا لقب صدیق ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اور پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. تو احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، حرکت کرنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکت احد، احد ٹھہر جاؤ، تھم جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، کیونکہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، وَصِدِّيقٌ، اور ایک صدیق ہے، وَشَهِيدان، اور دو شہید ہیں تیرے اوپر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں
کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان سے اس دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے. 10 صحابہ ہیں، 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے جنت کی بشارت دے دی. فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ. 10 صحابہ کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں فرمایا یہ جنتی صحابی ہیں. اور یہ وہ عظیم الشان شخص ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار یومئذ. حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر تم اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد شدہ ہو، تمہیں جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، تم جنتی انسان ہو. کہتے ہیں اس دن سے لے کر پھر حضرت ابو بکر کا لقب عتیق بھی پڑ گیا کہ اس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. شہید کا لقب کیوں ملا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جو اللہ کے قرآن نے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ لے کر آئے، حق کا پیغام لے کر آئے، اس کو سچا ماننا، اس کی تصدیق کی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. اور قرآن میں خصوصاً ان کا تذکرہ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ان کے صدیق ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن کافروں کو بتایا کہ میں راتوں رات مکے سے بیت المقدس گیا ہوں، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کی ہے. تو مکے والے بڑے خوش ہوئے، طنز اور استہزاء کیا، اور ان میں سے کچھ بھاگے بھاگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ آج تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ہم اس کی حماقت وعدے کریں گے، پتہ چل جائے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو بات بات پر اس کی تصدیق کرتا ہے، ذرا وہ دیکھیں اس کے سامنے بھی یہ بات کرتے ہیں وہ اب کیا کہیں. حضرت ابو بکر کے پاس آئے، آ کے کہا تم یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے، آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مکے سے راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، پھر وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، تو تم کیا سمجھو گے وہ شخص عقل والا ہے یا اس کو بے وقوف کہو گے؟ کیا کہو گے اس کے بارے میں، سچا مانو گے یا جھوٹا مانو گے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یہ بتلاؤ وہ یہ شخص کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکے سے بیت المقدس گیا ہوں، پھر وہاں سے میں نے آسمانوں کی بھی سیر کی ہے. کہتے ہیں وہ جو کچھ کہتا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں. اس وجہ سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے. اسی طرح اس لحاظ سے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی دعوت دی تو سب سے پہلے مردوں میں سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے. لوگوں میں سے کسی نے دعویٰ مانگا، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لایا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شخص تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اعلان نبوت ہوا تو اتنا سچا مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تصدیق اس انداز سے کی کہ نہ کسی معجزے کی طلب تھی، نہ کسی دلیل کے طلبگار ہوئے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ اس نے کبھی بھی پیچھے نبوت ملنے سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بندہ سچا ہے، فوراً تصدیق کر دی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ صدیق کا لقب عطا کیا.
ملت اسلامیہ کے عظیم محسن ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بہترین عزتوں سے نوازا ہے. اور یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں میں نے کسی کا بھی اگر مجھ پر کوئی احسان تھا میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کا احسان میں نہیں اتار سکا. اس کا احسان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتارے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ بات حضرت ابو بکر نے سنی تو رونے لگ گئے. آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اور میرا مال سب کچھ آپ کا ہی تو ہے, یعنی میں بھی آپ پر قربان, میرا مال بھی آپ پر قربان, سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور جذبہ امداد اس قدر عظیم الشان تھا, مسلمانوں کا درد اتنا عظیم تھا دل کے اندر کہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا, تبوک کا غالباً موقع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ بھی چندہ جمع کرو, مال دو مسلمانوں کے لیے, غزوے پہ جانا ہے, جنگ پہ جانا ہے, جہاد کے لیے جانا ہے, اپنا اپنا حصہ جمع کرواؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا آج تو میں ابو بکر سے بازی لے کر رہوں گا, ان سے آگے بڑھ کے رہوں گا. تو میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میں نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا لے کر آئے ہیں, پوچھا ان سے, تو انہوں نے کہا میں اپنے گھر کا سارا سامان ہی لے کر آیا ہوں اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں. تب کہتے ہیں حضرت عمر میں نے یہ دل میں ٹھان لی کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ وہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان کیے ہوئے تھے. ان کی اطاعت بھی مسلمانوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جانے لگے, سب مسلمانوں کو پہلے کہہ دیا گیا کہ تم چلے جاؤ, کچھ ہجرت حبشہ کی کئیوں نے, اور پھر سب سے آخر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ کے وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ تھے ان میں ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے, جو مشکل کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ تھے. اسی لیے اللہ کے قرآن نے یہ بات واضح کر دی الا تنصروه فقد نصرہ اللہ, مسلمانوں اگر تم اس کی نصرت نہیں کرو گے, مدد نہیں کرو گے, تو یاد رکھو اللہ نے تو بڑے مشکل حالات میں بھی اپنے نبی کی مدد کی تھی. اذ اخرجہ الذین کفروا, جب اس کو مکے سے کافروں نے نکال دیا تھا, ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا تھا, اذ ہما فی الغار, جب مکے والے ڈھونڈ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پیچھے پڑے ہوئے تھے, تو غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے تھے, وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. پریشان ہو گئے, دیکھا کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک بھی آپ پہنچے ہیں, قدم نظر آ رہے ہیں. پریشان ہو کر اپنے نبی سے کہا, اپنے دوست سے کہا, اللہ کے رسول اب تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آپ پہنچے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, پریشان نہیں ہونا, غمگین نہیں ہونا. تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ رب العالمین ہے. تو ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے,
آپ کے یار غار بھی ہیں اور مسلمانوں کی ہمت باندھنے والے یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، وفات کی خبر جب پھیلی تو اس وقت بہترین منہج جو تھا، موقف جو تھا، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ فوت ہوئے، تو صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، کہتے ہیں پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی اور پاؤں وزن نہیں اٹھا رہے، ہر بندہ پریشان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مان ہی نہیں رہا، گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے جدا ہو جائے، اس دنیا سے چلے جائے، آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا، حتیٰ کہ بڑے ہی مرتبے والے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تلوار پکڑ لی اور کہنے لگے جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے ایک فاصلے پر تھے، اپنی سواری پر سوار ہو کے مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاک کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے اندر پڑا ہوا ہے، صحابہ کرام بحث و مباحثے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم نہیں کر رہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما، کپڑا ہٹا کے پیشانی کو چوما اور ساتھ زار و کتار رو رہے ہیں اور ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ کو آنی تھی وہ آج آ چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان صحابی باہر مسلمانوں کے پاس آیا، خطبہ دیا اور کئی باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کہنے لگے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کو رب مانتا تھا، تو سن لو اس کا رب فوت ہو چکا ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو رب مانتا تھا، محمد کو رب نہیں مانتا تھا، محمد کو اللہ کا نبی مانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، فإن اللہ حی قیوم، تو اللہ آج بھی زندہ ہے، سب کو قائم رکھے ہوئے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، بات سمجھ آنی شروع ہو گئی، پھر حضرت ابو بکر نے یہ بات کہہ کے کہا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت ابو بکر نے پہلے یہ کہا کہ جو محمد کو رب مانتا تھا تو سنو اس کا رب فوت ہو چکا ہے، اور جو اللہ کو رب مانتا تھا اللہ پہلے بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور پھر کہا اللہ نے قرآن میں اس کی تائید کی ہے وما محمد الا رسول، محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، وہ ایک عام انسان ہی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی طرف وحی اتاری ہے، ان کی طرف رسالت عطا کی ہے، ان کو اپنا چنیدہ نبی بنا لیا ہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو گے، اسلام سے انحراف کر لو گے؟
اور سن لو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، آپ کی وفات کو نہیں مانے گا، تو سن لو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ آج بھی اس دنیا پہ کئی لوگ ایسے ہیں، ہمارے مسلمان ہی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ فوت ہونا یہ تو ایک بہترین اللہ رب العالمین کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے وہ اخروی نعمتیں، وہ جنت کی نعمتیں، وہ عظیم الشان مرتبے اپنے نبی کو عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو وہاں پر ایک جگہ پر جنت میں محل دکھایا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ آپ کا ہے، یہ محل آپ کا ہے، یہ مکان آپ کا ہے۔ تو آپ نے بولا پیچھے ہو، مجھے یہاں پر جانے دو۔ فرمایا نہیں، اب آپ یہاں پر نہیں جا سکتے ابھی، کیونکہ ابھی آپ کی وہ زندگی، وہ عمر باقی ہے، جب آپ وہ پوری کر لیں گے پھر فوت ہو کے اللہ آپ کو اس میں داخل کر دے گا۔ تو وفات یہ تو اللہ کا انعام ہے، یہ نبیوں پر آئی ہے، سب پر آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ قرآن مجید میں یہ بات کہتا ہے کہ دنیا میں جو بھی زیرو چیز ہے، وہ نبی ہو، ولی ہو، دنیا میں عظیم الشان مرتبے والے ہوں، اس دنیا سے انہوں نے جانا ہی جانا ہے، موت کا پیالہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ نبی کا فوت ہونا یہ اس کے لیے اعزاز کی بات ہے، ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے، صحابہ نے جب یہ پیش کیا کہ ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے جائے، فوت ہو جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا افإن مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اگر فوت ہو جائے، قتل کر دیے جائے تو تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے، اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے۔ گویا اللہ کے نبی کی وفات کو تسلیم نہ کرنا یہ حقیقت میں اسلام کو صحیح معنوں میں تسلیم نہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پر فرمایا افإن مت فهم الخالدون، اے نبی، اور بلکہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی تو بھی فوت ہو، تو میت بنے گا، تو بھی فوت ہوگا، اپنی زندگی کو پورا کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ انک میت، اے نبی تو بھی میت ہے، فوت ہونے، وانہم میتون، اور یہ دنیا کے سارے لوگ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جو پریشان تھے، اپنے ہوش تقریباً کھو چکے تھے، تلوار پکڑی ہوئی تھی، صحابہ سے یہ کہہ رہے تھے جو شخص یہ بات کرے گا کہ محمد فوت ہو چکا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ کہتے جب میں نے یہ آیت پڑھی، حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی، ہم نے سنی، تو پھر سارے کے سارے ہی یہ آیت پڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر اطمینان ہو گیا کہ واقعہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس مشکل وقت میں امت کی بہترین رہنمائی کرنے والا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ حالت ختم ہوئی آپ کی وفات پر، اس کے بعد اب مسئلہ شروع ہو گیا کہ خلیفہ کون بنے گا، اللہ کے نبی کے بعد جانشین کون بنے گا، خلافت کس کا حق ہے۔ کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، حتیٰ کہ انصار کی مجلس میں انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، ان میں سے سعد بن عبادہ نے تقریر کی کہ ہم انصار ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، یہ مہاجرین تھوڑی تعداد والے ہیں، یہ ہمارے پاس آئے تھے، ہم اسلام کا حرابل دستہ ہے، اسلام کا بہترین لشکر ہے، لہذا خلافت اب ہمارا حق ہے، ہم خلافت کے مستحق ہیں، یہ مہاجرین تھوڑی تعداد میں یہ خلافت نہیں دے سکتے، نہ خلیفہ بن سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے،
آپ نے مخاطب کر کے مسلمانوں کو خطبہ دیا، انصار و مہاجرین کو خطبہ دیا، کہا انصاریوں، اس سے پہلے حضرت عمر بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت سعد بن عبادہ نے تقریر کی تو میں وہاں پر کھڑا سوچ رہا تھا، اپنی تقریر سیٹ کر رہا تھا کہ میں نے کیا کیا بات کرنی ہے، کس انداز سے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے اور سمجھانا ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کہنے لگے تم ٹھہرو، پھر خود چلے گئے اور کہنے لگے انصاریوں، تمہاری فضیلت بہترین اپنی جگہ پر قائم ہے، سب مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو الائمۃ من قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ امام خلافت کے مستحق خلیفہ وہ قریش سے ہوں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین اقدام جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں اس پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے بیعت کی، پھر سارے صحابہ کرام نے بیعت کر۔ یہ تھے وہ عظیم الشان شخص جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے امت کے لیے، ان کی رہنمائی آسانی کے لیے بڑے بڑے عظیم الشان کام کیے۔ ان میں سے ایک کام قرآن مجید کو جمع کرنا۔ آپ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کئی سارے مسلمان حفاظ علماء جو صحابہ کرام تھے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر قرآن مجید کو آپ ایک جگہ جمع کر دیں، مسلمانوں کے لیے یہ آسانی ہوگی۔ کہتے ہیں پہلے تو میرے دل میں کچھ پریشانی تھی کہ میں کیسے جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہاتھ میں چھوڑ کے گئے ہیں میں اس کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہوں، یا کس انداز سے اس کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہوں، اللہ کے نبی نے نہیں۔ پھر کہا، کہتے ہیں مجھے حضرت عمر بار بار یہ کہتے رہے، پھر میں نے بھی ضرورت محسوس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید کو جمع کیا تھا، لکھوایا تھا، میں نے بھی پھر یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی اور مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا، ساری قرأتیں ختم کر کے ایک قرأت پر مسلمانوں کو جمع کر دیا۔ یہ تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق